ترقی یافتہ قوم ہے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتی. زیادہ تر ترقی یافتہ قومیں تو خدا کو مانتی نہیں ہیں، مانتی ہیں تو ان بیچاروں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کا حال دیکھ لو، چرچ کا حال دیکھ لو، اپنے مذہب کو فالو نہیں کر رہے، حالانکہ وہ مذہب بھی بذات خود برحق مذہب تھے. بلکہ اب تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی یورپ نے ترقی کی ہے مذہب سے بغاوت کر کے، جب تک مذہب کو فالو کیا ترقی نہیں کر سکے. جہاں مذہب سے بغاوت کی ہے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور یہ مولانا لوگ تمہیں دوبارہ اسی پہاڑوں اور پتھروں کے دور میں دھکیلنا چاہتے ہیں. دور رہو ان مولانا لوگوں سے. میں تو جب کینیڈا امریکہ کا سفر کرتا ہوں کمنٹس میں لوگ کہہ رہے تھے مولوی بتانے گئے ان لوگوں کو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. یہ مولانا بتانے گیا ہوا ہے، یہ بتائے گا. اتنی ترقی یافتہ لوگ یہاں کے پاسپورٹ آپ کو ملے ہیں تو کچھ تو آپ کے اندر کوالٹی ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ کچھ تو ہوگا نا، ظاہر ہے. کچھ یہاں کی گورنمنٹ بھی ایسے ہی تھوڑی دے دیتی ہے پاسپورٹ کسی کو جو اٹھا، ورنہ تو پورا پاکستان کیا خیال ہے ادھر ہی آ کے بیٹھ جائے. سارے بھاگنے کے لیے تیار ہیں، سارے تیار ہیں بھاگنے کے لیے. انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، اگر یہاں کی گورنمنٹ اعلان کر دے آ جاؤ سارے آ جائیں گے، سارے آ جائیں گے. تو یہ اعتراض نیا نہیں ہے بلکہ یہ اعتراض پرانا ہے. یہ سارے پیغمبروں پہ بھی یہی اعتراض ہوا ہے، سارے پیغمبروں پہ بھی یہی اعتراض ہوا ہے. فرحوا بما عندهم من العلم، قرآن کہتا ہے جب بھی پیغمبر آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو جو قوم تھی نا، لوگ تھے، وہ اترانے لگے اس نالج کی بیس پہ جو نالج ان کے پاس تھی. وہ کہتے تھے ہمیں جو کچھ آتا ہے آپ کو نہیں آتا، ہمیں جو کچھ آتا ہے وہ آپ کو نہیں آتا. اب دیکھو ایک علم کا غلط استعمال، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، ناسا میں آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے، مریخ پہ بھی آپ 2-3 دفعہ چکر لگا کے آ گئے، بلکہ اتنے بڑے کہ اب آپ سوچ رہے تھے چائے کا ہوٹل ایک میں مریخ پہ بھی، مارس پہ بھی کھول لوں. میں اتنے ٹاپ لیول کے سائنٹسٹ آپ نے سوچا یار میں وہاں پلاٹنگ کرتا ہوں. وہاں بہت جیسے ہوتے ہیں نا ناسا کے سائنسدان ہوتے ہیں، بڑی عزت ہوتی، ہونی بھی چاہیے کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں، خلاؤں کو مسخر کر رہے ہیں. سائنسدان کے آپ تھے، وہ آپ کے کڈنی میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا. آپ گلی محلے کے کلینک کے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے بولا بھائی یہ سیدھا سیدھا پتھری ہے، یہ میڈیسن لو یا یہ علاج کرو. آپ کہ تو مجھے سمجھائے گا میں کیا کروں؟ میں مارس پہ چائے کے ہوٹل کھولنے کی بات کر رہا ہوں ہے بھائی، اور میرا اگلا ٹرپ ابھی چاند پہ ہے اور تو مجھے بتائے گا ہے. تو ایسے موقع پہ کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی وہ ایک الگ نالج ہے اور میڈیکل سائنس ایک الگ نالج ہے. میڈیکل سائنس کے معاملے میں چاہے آپ کے گلی کا جو ڈاکٹر ہے نا، جو گلی محلے کا ڈاکٹر ہے، بیچارے کی 50 روپے فیس ہے. ویسے ہوتی نہیں، اتنے نیک ڈاکٹر میں نے اب تک دیکھے اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں، لیکن فرض کر لو بیچارے کو کوئی پوچھتا نہ ہو، 50 روپے فیس والے ڈاکٹر کو بھی کڈنی کے معاملے میں آپ ویلیو زیادہ دو گے، اس کی بات کو آپ سیریس لو گے. اس لیے کہ ایک طرح کا علم اگر آپ کے پاس آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہر جگہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہو، ہر جگہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہو. تو پچھلی امتوں کو یہی ان کے اندر ایک فالٹ پیدا ہو گیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبروں سے کہ ہم پہاڑوں کو تراشتے ہیں اور اندر گھر بنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کوئی ترکی گیا ہو شام کے بارڈر کے قریب تو ابھی تک پہاڑوں کے اندر ایسے خوبصورت گھر بنے ہوئے نظر آتے ہیں. احرام مصر دیکھ لیں آپ، کیسے بنائے انہوں نے، اور کیسے بڑی بڑی اینٹوں کو یہ لے کر، بڑی بڑی دیواروں کو لے کر پہاڑوں پہ انہوں نے فکس کیا ہے. کتنی بڑی کلاکاری ہے یہ. بڑے بڑے انجینئرز تھے، تعمیرات کے ماہر لوگ تھے. اور مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا، ڈینٹسٹ، بہت ایجوکیٹڈ ڈاکٹر ہیں، کہ یہ جو فرعونیوں کی جو لاشیں نکلی ہیں نا، ان میں روٹ کینال ہوا ہوا ہے بہت سی لاشوں میں. اس کا مطلب یہ روٹ کینال جو سونے کی تاروں کے ذریعے ڈرل کر کے اندر جڑیں جو مضبوط کی جاتی ہیں، یہ علم اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اس وقت سے چلا آ رہا ہے یہ علم. تو اتنے فارغ وہ نہیں تھے جتنے ہم ان کو سمجھتے ہیں، اتنے فارغ نہیں تھے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم ابھی ترقی کی ہے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے، بہت پہلے سے بہت کچھ ہوتا آ رہا ہے.
تو لیکن کیا ہے، جب پیغمبروں نے ان کو دعوت دی تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو نالج ہے آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا ہم صاحب علم ہیں، معاذ اللہ آپ نقل کفر نباشت، آپ تو جاہل ہو، آپ ہمیں سمجھاؤ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہاں ان سے وہی غلطی ہو رہی تھی جو غلطی ایک ناسا کے سائنٹسٹ سے ہو رہی ہے جب اس کے گردے میں تکلیف ہو رہی ہے اور ایک ڈاکٹر کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے موقع پہ کہا جائے گا بھائی علم کے بہت سارے شعبے ہیں، ضروری نہیں کہ جو کسی شعبے میں ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو، وہ تمام شعبوں میں ماہر ہو۔ حتیٰ کہ آپ شف سرکار کو دیکھ لو، حالانکہ وہ تو ماہر بھی نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی پھونک میں کوئی ایسی طاقت ہے قدرت کی طرف سے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سر جھکا کے، حالانکہ کوئی طاقت واقت نہیں ہے۔ کوئی گھٹنے، میں نے تو مشورہ دیا تھا کہ آغا خان ہاسپٹل میں ایک سلنڈر بھروا دو بھائی پھونک سے، ایسے ایسے لوگوں پہ اسپرے کرتے رہو تو بہترین، تو اتنا غصہ آ گیا اس کو، تو پھر مجھے دھمکیاں دینے لگا۔ میں نے کہا دھمکیاں، پھونک مارو یار، آپ کی پھونک جب ہڈی کو جوڑ سکتی ہے تو ہڈی کو توڑ کیوں نہیں سکتی؟ کیسے کیسے جاہلوں کے کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ یہ پھر سورج جو ہے نا میرے جہاں جہاں میں جا رہا ہوں بیان سننے کے لیے وہیں آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو غلطی ہوئی نا پچھلی انبیاء کے جو امتی تھے ان لوگوں سے غلطی ہوئی، یہی غلطی آج بھی ہو رہی ہے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کینیڈا آ گئے، ہمیں یہاں کا، مجھے تو نہیں ملا لیکن آپ کو یہاں کا پاسپورٹ مل گیا، میں نے اپلائی بھی نہیں کیا ہوا، تو یہاں کا پاسپورٹ مل گیا تو اب خوشیاں ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی دیکھو، مذہب کے پاس جو نالج ہے وہ نالج آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ سب سے زیادہ اہم نالج ہے، سب سے زیادہ، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کینیڈا آئے، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جب آئے آپ بھول ہی گئے کہ میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں یہاں پہ، یہ آپ بھول گئے، تو آپ سے بڑا کوئی ناکام ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے سب سے پہلے جب بھی یہاں آئے نا تو اپنے ہدف کو سامنے رکھا ہوگا کہ میں یہاں آیا کیوں۔ کوئی آپ سے ملا اور آپ سے پوچھا کہ بتاؤ یار پراٹھا یہاں کہاں اچھا ملتا ہے پاکستانی، آپ کے پاس نالج ہے وہاں جب زبردست پراٹھا ملتا ہے، اچھا یار تو کل پاکستان سے آیا ہے اور اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے، تو یہ بتا نہاری کہاں سے ملے گی یار، ادھر یہ نالج ہے وہاں سے بہترین نہاری ملتی ہے، اچھا یار سموسے کہاں سے ملتے ہیں، ابے ادھر سے بہترین سموسے، ساری دنیا کی نالج آپ نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر کہاں اچھا ہے وہاں اچھا ہے، اچھا یہ بتا تو یہاں آیا کس سلسلے میں ہے؟ یار یہ تو مجھے پتہ نہیں میں کیوں آیا ہوں، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ دولہا دلہن کے پاس گیا، بیٹھ گیا جا کے نا، اس سے چائے کی باتیں کر رہا ہے، نہاری کی باتیں کر رہا ہے، اور سناؤ خیریت، وہ کہہ رہی آپ آئے کس سلسلے میں ہو، کہہ رہے تو مجھے خود پتہ نہیں ہے میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ تھپڑ مار کے نکالے گی کہ نہیں نکالے گی؟ کمبخت، تجھے یہی نہیں پتا تو اس کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے، تو پاگل ہے، سب کچھ تجھے پتا ہے، یہ نہیں پتا کہ تو اس کمرے میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے، تو کہے گی نفسیاتی ہے یہ۔ تو یاد رکھو میری اور آپ کی نظر میں اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کس سلسلے میں آئے ہیں، کیونکہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، پیٹ بھرے ہوئے ہمارے، اس لیے ہم بھول گئے، لیکن جس نے بھیجا ہے نا اس کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو جس نالج کی ہے وہ نالج کیا ہے کہ تمہیں کس سلسلے میں نے بھیجا ہے، تم آئے نہیں ہو بھیجے گئے ہو، نہیں دین کی نالج نہیں، کیوں بھیجا ہے میں نے وہ تو اللہ بتائے گا نا، تو قرآن بتائے گا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، قرآن کہتا ہے بنے نہیں ہو، تمہیں بنایا گیا ہے، بنے تھوڑی ہو تم۔ سب سے زیادہ جو نالج میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ نالج یہ ضروری ہے، یہ دیکھنا کہ ہم بنے گئے ہیں یا ہمیں بنایا گیا ہے، ہم خود بخود بنے ہیں یا ہمیں بنایا گیا ہے۔ دیکھو آپ دلہن کے کمرے کی مثال بڑی مزیدار ہے، وہ کینیڈا والی مثال میں مزہ نہیں آیا تھا، یہ والی مثال بہترین ہے۔ آپ دلہن کے کمرے میں کنڈی کھول کے داخل ہوئے، خود آئے ہو نا، کیا خیال ہے؟ دلہن نے بھی دیکھ لیا بندہ آ رہا ہے، کس سلسلے میں حاضر ہوئے، کہتے پتہ نہیں کس سلسلے میں حاضر ہوا، لیکن اگر دھڑام سے چھت کھلے اور کوئی آپ کو پھینک کے چلا جائے دلہن کے کمرے میں،
پھر بیگم پوچھے کس سلسلے میں حاضر ہوئے, آپ بولو گے حاضر نہیں ہوا ہوں, زبردستی پھینکا گیا ہوں یہاں پہ. کیا خیال ہے بھائی؟ میں حاضر نہیں ہوا, میں خود تھوڑی آیا ہوں, مجھے تو دھکا دے کے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, شادی پہ نہ دولہا راضی ہوتا ہے یا لڑکی راضی نہیں ہوتی, تو وہ پہلی رات میں بول دیتی ہے بھائی میری پسند کی شادی, مجھے تو زبردستی بھیجا گیا ہے, تو چھوڑ دو کس سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں میں. تو پھر وہ پہلے دن سے ماشاءاللہ پڈا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اگر زبردستی کسی نے آپ کو بھیج دیا تو آپ کہہ سکتے ہو, خود آتے ہو, ارادہ کرتے ہو, تو پھر آپ جو کام کرتے ہو آپ کے ذمے ہوتا ہے یہ بتانا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. میں یہاں کرسی پہ آگے بیٹھ جاتا اور چپ بیٹھا رہتا, آپ کہتے مفتی صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ میں کہتا آیا تھوڑی, مجھے تو زبردستی نبیل بھائی نے اٹھایا لا کے بٹھا دیا, میں تو منع کر رہا تھا. تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر چپ بیٹھنا بنتا ہے آپ کا. لیکن آپ کہہ رہے ہو ہم تو وہاں دیکھ رہے ہیں چلتے ہوئے آ رہے ہو, یوں گھوم گھوم کے آ رہے ہو بڑے آرام سے, کوئی پولیس نہیں تھی جو آپ کو بندوق یہاں پر رکھ کے لا رہی ہو, آپ آ کے بیٹھے ہو. تو اب آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے, بیان شروع کر دو تاکہ میں پتہ چلے بیان کے لیے حاضر ہوئے ہو. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ان مثالوں سے کہ جو کام انسان کرتا ہے یا کوئی بھی شخص کرتا ہے تو کرنے والے کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی گن پوائنٹ پہ اس سے کروا رہا ہے تو پھر جو کروا رہا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ کیوں کروا رہا ہوں, آپ کے ذمے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا, ہم خود بخود دھڑام سے وجود میں آ گئے ہوتے, لا آف چانس کے تحت بن گئے ہوتے, تو پھر نہ میری پیدائش کا کوئی مقصد اور نہ آپ کی پیدائش کا کوئی مقصد. پھر ہم دنیا میں کیوں آئے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. تبھی جو ملحد لوگ ہیں نا, ایتھیس لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں سوال ہی فضول ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے. کہتے ہیں ہم خود فیصلہ کریں گے, ہو تو گئے, وہ تو ہو گئے, فطرت کی وجہ سے ہو گئے, نیچر نے ہو گئے. اب جب آٹومیٹکلی یہ کام ہو گیا تو اب جب جیسے دلہن کے کمرے میں دھڑام سے کسی نے پھینک ہی دیا تو اب چلو اب بنا لیتے ہیں کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہم. کیا خیال ہے؟ ابھی تک تو کوئی سلسلہ نہیں تھا, اب آپ بتاؤ بھائی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہم نکاح کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو. تو جو کافر ہے نا, کافر, اس کی نظر میں اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم بنے ہیں یا ہم بنائے گئے ہیں, لہذا وہ یہ سوال کنی کترا کے نکل جاتا ہے. اس سے کنی کترانا تو سمجھتے ہیں نا, جب کوئی قرضہ مانگنے آئے, آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہو اور وہ آپ سے قرضہ مانگنے آئے تو اس وقت جس اسٹائل سے آپ ٹن مارتے ہو تو اس کو کہتے ہیں کنی کترا کے نکل گیا, گھنا بن جاتا ہے نا آدمی. ہاں, پتلی گلی تھوڑی سی اور الگ چیز ہے, یہ کنی کترا کے, اور یہ زیادہ پیسوں پہ یہ والی مثال صادق آتی ہے, گھنے بن کے نکل جاتے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے میرے بھائی سب سے زیادہ جو سوال اہم ہے نا, وہ یہ سوال اہم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا. اگر ہم خود بخود بنے ہوتے تو یہ سوال ہی غلط تھا. پھر تو انٹرٹینمنٹ اور لائف کو انجوائے اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. قرآن کہتا ہے یہ کنی کترا کے نکل نہ جاؤ اس سوال سے, غور کرو اس پہ. تبھی قرآن نے غور کرنے کا حکم دیا. قرآن نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, اس سوال پہ غور کرو, خود بخود بنے ہو یا تمہیں کسی نے بنایا ہے. اگر خود بنے ہو تو پھر کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے, پھر تو لائف کو انجوائے کرو, مزے کرو. لیکن اگر بنایا ہے تو بنانے والے سے پوچھو کہ کیوں بنایا, کیونکہ جو کام کوئی بھی کرتا ہے اس کام کی ریزن کرنے والے سے پوچھی جاتی ہے کہ کیوں بنایا. اب ہم نے کیا کیا, ایسا ہی بنا دیا کہ فرض کر لیا کہ آٹومیٹیکلی بن گئے ہم, تو یہ تو بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اللہ نے سب سے پہلے تو قرآن میں دلائل دی ہیں. دیکھو قرآن کا ٹاپک فزکس کیمسٹری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. قرآن کا ٹاپک میں, اور یہ عیب بھی نہیں ہے قرآن کے لیے, جس کا جو موضوع ہو وہ اس کا ٹاپک ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے آپ کو گردے کی پتھری نکالنے کے طریقے بتانا شروع کر دوں, یہ کمال کی بات ہوگی یا ایک عیب ہوگا؟ عیب ہوگا. آپ بولیں گے یار مولوی صاحب آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے, یہ اس کے لیے ڈاکٹر بہت سارے پڑے ہوئے ہیں دنیا میں, تبھی میں شادی دفتر نہیں کھولتا. لوگ کہتے ہیں آپ باتیں تو اتنی شادیوں کی کرتے ہو تو شادی دفتر کھولو. بھائی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں نے کہا بات تو قرآن نے بھی کی ہے, لیکن قرآن نے کوئی یہ تھوڑی بتایا کہ کہاں کہاں اچھی شادیاں ہو سکتی ہیں, کہاں کہاں نہیں ہو سکتی. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. اچھا, میرے 2 کلپ چل رہے ہیں آج کل جو فیک ہیں. ایک میں پروسٹیٹ گلینڈز کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ دوا کھائیں, 12,000 روپے میں ہے,
اور پتہ نہیں کچھ اس میں مردانہ قوت کی بھی ڈالی ہوئی ہے کسی نے. میرے گھر پہ لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے ہمیں وہ مردانہ قوت کی دوا دے دو, کوئی کہہ رہا ہے میرے پروسٹیٹ گلینڈز بڑھ گئے ہیں اس کی دوا دے دو. اور ایک صاحب ابھی آئے اس سفر سے پہلے پچھلے ہفتے, کہہ رہے 12,000 قیمت بہت زیادہ رکھی. میں نے کہا بھائی میں جانتا نہیں ہوں یہ کیا ہوتا ہے, کیسے بڑھتا ہے, اس کا کیا علاج ہے. AI جنریٹڈ ویڈیو ہے. اسی طرح بھی میں عمرہ کرنے گیا تو وہاں مجھے بہت لوگ ملے, مفتی صاحب آپ نے جو مخلط پہ جو کلپ ریکارڈ کیا ہے نا, مخلط خوشبو پہ, اس کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہو. میں نے کہا نہ میں نے مخلط کبھی دیکھی نہ میں نے کبھی لگائی ہے, اب تو ہٹ ہو گیا نا, اب تو مجھے زبان سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے, میں نے کہا ہی نہیں ہے ایسا. کیوں, میرا یہ ٹاپک ہے ہی نہیں کہ میں لوگوں کی مخلط خوشبوئیں بکوانا شروع کر دوں یا مردانہ قوت کی دوائیں بیچنا شروع کر دوں. لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ مفتی صاحب وہ شادی کرنا چاہتا ہوں اور مشورہ دیں, مشورے لے کے چل جا رہے ہوتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں تھوڑا سا ہچکچا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں اگلا سوال ہے, کہتا ہوں تو خوراک کو اس کے لیے کیا کروں, ایسے کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں کوئی حکیم ہوں, ڈاکٹر ہوں یار. تو یہ جو قرآن کا ٹاپک ہے نا, یہ سائنس نہیں ہے, یہ خوب قرآن میں سائنس کی باتیں ہیں, کوئی بات ایسی نہیں ہے قرآن میں جو سائنس کے اگینسٹ ہو, بلکہ ایسی باتیں قرآن نے 1400 سال پہلے کی ہیں جو آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں. لیکن قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, اتنے اہم ٹاپک کو قرآن نے کیوں کور نہیں کیا. بات یہ کہ قرآن کا موضوع اس سے بھی زیادہ اہم ہے, اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور یہی قرآن کی فضیلت ہے, وہ چند سوالات اٹھاتا ہے, پھر ان سوالات کے دلائل کی دنیا میں جوابات دے کر انبار لگا دیتا ہے دلائل کے. قرآن کہتا ہے تم خود بخود نہیں بنے, تمہیں کسی نے بنایا ہے. الم نجعل لہ عینین, پورا انسان بننا تو دور کی بات, قرآن کہتا ہے ایک آنکھ پہ غور کرو, کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ آٹومیٹیکلی بننی ہوتی تو ایک بن جاتی نا, 2 کیوں بن گئی, 2 کھوپڑی میں ایڈجسٹ کیوں ہو گئی؟ اور ایسے زبردست فاصلے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوئی ہیں, اس فاصلے میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے نا تو ایک کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں جن کی دوسری نہیں ہو رہی ایڈجسٹمنٹ چینج کروا لو, ایک کی 2 نظر آئیں گے آپ کو. وہی ایک کتنی نظر آئیں گی, 2 نظر آئیں گے. وہ کہتے ہیں چائنا میں لوگ دوسری شادی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ دوسری بھی پہلے ایسی ہوتی ہے, سب ایک جیسے ہیں چائنا ہے جی. ہاں قانون نے بھی منع ہے, جی جی. تو ویسے تو قانون نے منع ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, جہاں قانون منع نہیں ہے وہاں بھی چائنا میں نہیں کرتے لوگ. خیر, تو اب قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. ولسانا وشفتین, کیا زبان نہیں بنائی؟ یہ قرآن زبان کو کیوں فوکس کر رہا ہے, آنکھوں کو کیوں فوکس کر رہا ہے؟ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ہلکا سا, کیسے اس کے اندر اللہ نے سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہیں, ذرا سا کچھ رکھو فوراً دماغ کو میسج بھیجتا ہے. اور دماغ اس زبان کے, دیکھیں سب چیزیں محسوس کرتا ہے دماغ, اس کو اللہ نے مختلف قسم کے انسٹرومنٹ دے دیے. کان دے دیا کس کو؟ دماغ کو گفٹ کیا ہے. آنکھیں کس کو گفٹ کی ہیں؟ پھر وہی دماغ کو گفٹ کی ہیں. زبان کس کو گفٹ دی؟ دماغ کو. ناک کس کو گفٹ دی؟ دیکھتا بھی دماغ ہے, سنتا بھی دماغ ہے, چکھتا بھی دماغ ہے, اور فیصلہ بھی کرتا ہے کہ میں نے بھی کیا کرنا ہے. جب اس کو کچھ دیکھنا ہو تو آنکھیں استعمال کرتا ہے, سننا ہو کان استعمال کرتا ہے, چکھنا ہو زبان استعمال کرتا ہے, کسی چیز کو پکڑنا ہو ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے. اتنی کھوپڑی میں ایک چھوٹا سا آلہ فٹ کر دیا اور اس کو سربراہ بنا دیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سربراہ بنا دیا, اور وہ سارا کنٹرول اس چھوٹی سی کھوپڑی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. یہ اتنی زبردست مینجمنٹ ہے, اتنی زبردست مینجمنٹ ہے, کروڑوں کیا کھربوں کو کھربوں سالوں سے بھی ضرب دیں تو بھی ایسی مینجمنٹ نہیں وجود میں آ سکتی. کتنے مزے سے کافر نے انکار کر دیا کہ جی خود بخود بنے ہیں. او بھائی یہ دیکھو, میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں, آپ نہ ڈارون کی تھیوری کو لا کے پڑھتے ہو اور یہ کرتے ہو, ایکچولی ایک سیل تھا اور پھر ایکچولی وہ ایوالو ہوتے 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 جمشید صاحب وجود میں آ گئے. کوئی ستار بن گیا, کوئی غفار بن گیا, کوئی جمشید بن گیا, کوئی سلیم بن گیا, کوئی وسیم بن گیا, کوئی مائیکل بن گیا, کوئی جیکسن بن گیا, وغیرہ وغیرہ. یہی ہے نا ڈارون کی تھیوری کا حاصل, یہی ہے. خدا کی قسم
میں اور آپ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن جس نے بنایا ہے نا وہ کہے گا تم نے میرا انکار کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے. اس تھیوری سے میں اور آپ تو متاثر ہو سکتے ہیں, جس نے بنایا ہے وہ متاثر نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے فادر تھے, وہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میری خدمت کرے, میں اس کا باپ ہوں. ایک بچہ وہ ہے جو خدمت نہیں کر رہا لیکن مانتا ہے کہ ابا سوری, بس میری تربیت اس ٹائپ کی ہوئی ہے کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا, لیکن میں گنہگار ہوں, آپ میرے فادر ہیں, اور وغیرہ 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 وغیرہ. دوسرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ فادر ہیں ہی نہیں, آپ میرے فادر ہیں ہی نہیں. شوق میں جائے گا نا ابا. اچھا ابا کہے گا چلو ٹھیک ہے میں تیرا فادر نہیں ہوں, تو پھر تیرا فادر ہے کون؟ چل وہ بتا دے, جا کے پھر اس کی خدمت کر لے. اب آپ کو پتا ہے اگر میں نے کہہ دیا وہ میرا ابا ہے یا وہ میرا ابا ہے یا وہ میرا ابا ہے, تو مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر اس کی خدمت کرنی پڑے گی, کیونکہ فادر کے حقوق تو ہوتے ہیں نا. جب ابا ہوتا ہے تو ابا کے حقوق ہوتے ہیں, نہیں ہوتے تو ہونے چاہیے. جب اماں ہوتی ہیں تو اماں کے حقوق ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ماں کہہ دو اور پھر اس کے رائٹس نہ ہو, اس میں اور عام عورتوں میں کوئی فرق ہی نہ ہو. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے ابا کا ہی انکار کر دیا. ابا کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں, تو بتا پھر کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں ابا لیس ہوں, میرا کوئی باپ ہے ہی نہیں. پھر بیٹا تو پیدا کیسے ہوا؟ اچھا آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے ابا یہ بھی نہیں, یہ پتہ نہیں وہ کہاں ہیں, تو پھر ایک سوال بنتا ہے پھر تلاش کرو ان کو یار. غیرت مند آدمی اپنے باپ کو اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو لوگ تانے دیں گے یار پھر تلاش کرو, یہ نہیں ہے تو جاؤ نادرا میں جا کے چیک کرو, ڈاکومنٹس میں جا کے چیک کرو, ڈی این اے میچ کرو, جو اپنی شکل کا نظر آ رہا ہو جا کے چیک کرو کہ ڈی این اے سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا, تو تلاش تو کرو نا. آپ نے ان تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے ایک نظریہ گڑھا. آپ نے کہا کہ میں خود بخود پیدا ہوا ہوں وداؤٹ ابا. تو ہو سکتا ہے آپ نے درجنوں کتابیں لکھ دیں اس پہ, لوگ متاثر ہو جائیں, ابا متاثر نہیں ہوگا. ابا کہے گا بیٹا تو نے جو میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا یہ میں جانتا ہوں. آرے چلیں گے اب باپ کے دل پہ. تو یاد رکھو یہ جو ہم بڑے آرام سے سائنس کر کے خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں نا کہ ایکچولی یہ ہوا یہ تھا, ونس اپون اے ٹائم, ایسی ڈاکومنٹری چل رہی ہوتی ہیں, بڑے متاثر ہوتے ہیں. انگلش میں تو آج جھوٹ بھی بول دو تو لوگ کہتے ہیں یار انگلش میں بول رہا ہے بھائی. پاکستان میں اس کی بڑی ویلیو ہے. مذہبی اسکالر جو انگلش بولتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار پڑھا لکھا آدمی, حالانکہ وہ قرآن و سنت میں زیرو ہوتا ہے. تو ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایسے ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر جمشید وجود میں. یعنی اینڈ تو یہی ہے. نہیں ہوتا ایسے, امپاسبل, ناممکنات میں سے. جب تک کسی بنانے والے کا ارادہ نہ ہو, خدا کی قسم پوری باڈی تو دور کی بات, ایک آنکھ وجود میں نہیں آ سکتی. اور آپ مینجمنٹ تو دیکھو, میں ایک مثال سے تھکتا نہیں ہوں, لوگ بار بار کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار اب مفتی صاحب بہت زیادہ اپنی مثال دی ہے. کوئی بات نہیں یار, اس مثال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کی ضرورت کے وقت جب کوئی ضرورت پوری کر دے نا تو یہ خود بخود نہیں ہوتا. یہ ایک آدھ دفعہ تو ہو جاتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی تھی, اتفاق سے صحرا میں آپ جا رہے تھے, پیاس لگی تو اتفاق سے وہیں کنواں. ہو جاتا ہے ونس اپون اے ٹائم. لیکن جس کو پیاس لگ رہی ہے کنویں دریافت ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہوتا بھائی, ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کبھی ایسا ہوتا نا کوئی بچہ پیدا ہوتا اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا, لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا, تو ہم لا آف چانس کہہ دیتے اس کو. بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ماں روٹی کھا رہی تھی, اس روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بن رہی تھیں. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا ہے اور اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو گیا. ہم کہتے ہیں کروڑوں بچوں میں ایک آدھ کے ساتھ اتفاق سے, حالانکہ اتفاق سے روٹی سے دودھ بننا, اس کے لیے بھی بڑا اور زبردست سسٹم چاہیے ماں کے جسم میں. بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن ہم مان لیتے یار یہ کیا بات ہے, یار یہ کیا بات ہے, اسی دن دودھ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ بچے کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپک رہا ہوتا ہے. وہ اس کے دماغ میں کس نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ پیدا ہوتے ہی تجھے دودھ یہاں سے ملے گا اور حلق میں یہ دودھ ایسے اترے گا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ قرآن کہتا ہے
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, انسان پر کروڑوں کھربوں سال ایسے گزر چکے ہیں وہ قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا, اور صرف 9 مہینے میں, کروڑوں اربوں سالوں میں نہیں. یہ تو سائنسدانوں نے دیکھ لیا کہ 9 مہینے میں بچہ بن کے باہر آ جاتا ہے. اگر خدا کی قسم یہ منظر نہ دیکھا ہوتا نا, کبھی بھی نہیں مانتے کہ یہ 9 مہینے میں سارا کام مکمل ہو جاتا ہے. ایک ایک انسان پہ کہتے کروڑوں سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں اس کو. یہ تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. فرمایا اس پانی میں ہم نے کیا کیا, نبتلیہ, ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے کہ یہ ہمیں بھول جاتا ہے, یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی دی اور سننے کی صلاحیت بھی رکھی. کان کا نظام کتنا پیچیدہ ہے, کیسے آواز کی ریز آ کے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور کیسے کنورٹ ہو کے آواز میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. ایک ایک لفظ کتنی فریکوینسی ہے بہترین قسم کی دماغ کو پڑھنے کی, کہ تیز آواز ہوگی تیز سنائی دے گی, ہلکی آواز ہوگی ہلکی سنائی, سریلی آواز ہوگی. ایسا دماغ میں ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز کو فلٹر کر رہا ہے. تو بھائی اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے قرآن میں. دیکھو جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب برحق ہیں, سب کو پتہ ہے. محفوظ کون سی ہے؟ قرآن. یہ بات غیر مسلم بھی مانیں گے. یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے, وہ قرآن آج بھی میوزیم میں رکھا ہوا ہے. وہی قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں, وہی کتابت ہے جو ہم پڑھتے ہیں. پوری دنیا میں آپ جائیں, مسلمانوں کے کتنے اختلاف, کتنے پھڈے, کتنے جھگڑے, ہری پگڑی, کالی پگڑی, پیلی پگڑی, وداؤٹ پگڑی, ٹوپی, وداؤٹ ٹوپی, اور ماڈرن ملا اور دقیانوس ملا, اور ٹانگیں چوڑی کرنے والے اور ٹانگیں پتلی کرنے والے, زور سے آمین, آہستہ آمین. کوئی پھڈوں کی کوئی انتہا ہے؟ 8 رکعت تراویح, 20 رکعت تراویح, سرے سے تراویح نہیں. یہ بھی ایک پھر غامدی صاحب کہتے ہیں تراویح سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں رمضان میں, کس سلسلے میں مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں. تو اتنی کنفیوژن میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. ادھر وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی ہے, وہ کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی ہے, وہ کہتا ہے طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. یہ بھی ہے, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. ایسے ایسے فرقے. تو آپ بتاؤ مسلمانوں نے جب آپس میں اتنے پھڈے کیے ہیں اور اللہ نے ہونے دیے, ٹھیک ہے بھائی, جو حق کی تلاش میں ہوگا خود ہی تلاش کرے گا. لیکن اللہ نے نا قرآن نہیں تبدیل ہونے دیا. اللہ نے کہا یہ کسی کے ہتھے نہیں چڑھنے دوں گا میں, کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں چینج ہونے دوں گا. کیونکہ اگر یہ چینج ہو گیا نا تو کل قیامت کے دن بندے کہہ سکتے ہیں اللہ براہ راست تیری کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں تھی جس میں ہم دیکھ لیتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ہم تو مولویوں کے جھگڑوں میں پھنس گئے تھے. 4 شادیوں والے مولانا تھے, ایک شادی والے مولانا, اور ایک سرے سے ایسے بھی مولانا مارکیٹ میں ہیں کہتے ہیں کرو ہی نہیں, دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جاؤ. ہر طرح کے مولانا آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. کھانے والے مولانا, روزے والے مولانا, اتنی قسمیں مولانا. میں تو خود مولانا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوگا تو آپ سوچو کس کو پتا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک کتنا زبردست کام کیا, اس کتاب کو نہیں چینج ہونے دیا, چاہے کسی فرقے کا ہو, کتاب نہیں چینج ہونے دی. اور 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دیکھو قرآن اسلام کی صداقت کے نا کچھ دلائل ایسے ہیں جو معجزے ہیں, جو خدا کی مدد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن عربی زبان میں ہے نا, تو اس کے لیے عربی کی حفاظت بھی ضروری تھی. کیا خیال ہے؟ ایک گورے نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تحقیق, چاہے وہ سائنسی تحقیق ہو یا کوئی بھی تحقیق ہو, وہ ہزاروں سال کے بعد بھی اسی طرح سمجھی جائے جیسے آج, تو اس کے پاس اپنی تحقیق کو عربی زبان میں لکھنے کے علاوہ کوئی چانس, کوئی متبادل نہیں ہے. کیونکہ 1200 سال ہو, 1400 سال ہو, اس زمانے کی عربی کی کتابیں جو مسلمان لکھتے آئے ہیں, چاہے وہ مذہبی کتابیں ہوں, چاہے وہ تاریخی کتابیں ہوں, آج بالکل ایسے سمجھی جاتی ہیں جیسے آج لکھی جا رہی ہوں. عربی کے سوا کسی زبان کو ایسا محفوظ ہی نہیں کیا گیا. آپ 200 سال پرانی انگلش سمجھ میں آئے گی آج لوگوں کو؟ 100 سال پرانی اردو سمجھ میں آتی ہے؟ مرزا غالب کی آپ شاعری پڑھو, لوگ حیران ہو جاتے ہیں بھئی کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. اور چینج ہو رہی ہے زبان. ایک عربی زبان ہے, عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ الماء. 1400 سال پہلے کتاب کو کیا کہتے تھے؟
کتاب، آج کیا کہتے ہیں؟ کتاب. آسمان کو کیا کہتے تھے؟ سما، آج کیا کہتے ہیں؟ سما. مرد کو کہتے تھے رجل، آج کیا کہتے ہیں؟ رجل. عورت کو کہتے تھے المرأہ، آج کیا کہتے ہیں؟ المرأہ. زمین کو کہتے تھے الارض، آج کیا کہتے ہیں؟ بول لو نا بھائی، الارض. دانت کو کہتے تھے سن، آج کیا کہتے ہیں؟ سن. ناک کو کہتے تھے انف، آج کیا کہتے ہیں؟ انف. 1400 سال ہو گئے، چینج نہیں ہونے دی. اللہ نے اس زبان کو 20 ملکوں کی قومی زبان بنا دیا. آج بھی عربی 20 ملکوں کی آفیشل لینگویج ہے. ایسا خاندانی طریقے سے اللہ نے اس زبان کی حفاظت کی ہے. ڈاکٹر محمود غازی بڑے زبردست عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی. انہوں نے کہا کہ 1400 سال پہلے کا کوئی شخص اس دور میں آ جائے، فرض کرو، فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. فرض یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ میرا سالہ مجھ سے اچھے طریقے سے ملا، لوگ فرض کر رہے ہوتے ہیں، میرے سسرال نے مجھے عزت دی، یہ فرض کیا جا سکتا ہے. تو فرض کرو 1400 سال پہلے کا کوئی بندہ اس دور کا آ جائے. نہیں وہ تو جب آئیں گے تو آئیں گے نا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب وہ اس زمانے کی زبان لے کر آئے گا تو اس کی زبان کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے پرانے کوئی ماہرین لانے پڑیں گے. یار کوئی عبرانی کے سریانی کے ماہرین لے کر آؤ، اور پھر اب جو عبرانی ہے اور سریانی زبان ہے اس میں کتنا فرق ہے اور یہ کیسے لکھتے تھے، کتنی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. فرض کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آ جائیں، جب وہ بات کریں گے نا، کروڑوں لوگ ان کی بات کو ایسے سمجھیں گے جیسے آج کی زبان میں بات کر رہے ہیں. ایک نہیں، کروڑوں لوگ سمجھیں گے، کروڑوں لوگ سمجھیں گے جب وہ لکھیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن 1400 سال پرانی کتاب ہے، عربی میں ہے. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کروڑوں اربوں لوگ اس لینگویج کو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ٹرانسلیشن کے بغیر بھی. یہ تو میں نے یہاں ٹرانسلیٹ کر دیا. کروڑوں اربوں لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو. الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اتنی آسان عربی، اتنی صاف کہ اس کے لیے کوئی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا ایک استعانہ سے نکلا ہے یا نستعین، یہ کون سا صیغہ ہے، ایاکا کا کیا مطلب ہے، ایاہو کا کیا مطلب ہے. اتنی کلیئرٹی کسی اور زبان میں اور کسی اور کتاب میں جو 1400 سال پہلے کی ہو ملے گی آپ کو؟ اتنی آسان، اتنا آسان کر دیا اللہ نے قرآن کو. اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ سارے الفاظ دوسری زبانوں میں استعمال بھی ہو رہے ہیں. عربی، اردو، فارسی، خود ایک ہندی، اردو، فارسی خود ایک بہت بڑی زبان ہے. یہ تینوں زبانیں، اہدنا ہدایت، صراط المستقیم، یہ بہت استعمال ہوتا ہے. ایک بنگلہ دیش کے دوست تھے، وہ سعودی عرب میں جا رہے تھے تو ٹیکسی والا غلط ٹریک پر لے گیا. اب اس کو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بنگلہ دیشی اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اہدنا الصراط المستقیم. ایک پھڈا تو میں نے خود دیکھا. بنگلہ دیش کے ایک دوست تھے، وہ ان کا پھڈا ہو گیا دوست، وہ گاڑی میں ہی دوست بنے تھوڑی دیر کے لیے. اب وہ عرب ڈرائیور تھا، اس سے جھگڑا ہو گیا. اب وہ عربی میں برا بلا کہہ رہا ہے تو یہ جواب میں کہہ رہا ہے فی ناری جہنم. کیا کہہ رہے ہیں؟ فی ناری جہنم. میں نے کہا خالدین فیہا ابدا، یہ بھی لگا دو آگے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہو بھائی. تو 1400 سال پہلے کی زبان ایسی محفوظ ہے کہ جیسے آج کی کوئی زبان ہو. اتنی آسان اور ایسی حفاظت اس کی ہے. کچھ چیزیں بڑی عجیب ملتی ہیں ہمیں. ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نقل کرتے ہیں نا، آپ صرف اسماء الرجال کا فن دیکھ لو. حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی. حدیثوں کو جن جن راویوں نے نقل کیا ہے، ان راویوں کے حالات، ان کی کنیت، ان کے کہاں پیدا ہوئے، کس کس نے ان کے بارے میں کیا تبصرے کیے، جس نے بھی نبی کی بات کو نقل کیا ہمیشہ کے لیے کتابوں میں اس کی سیرت محفوظ ہو گئی.
حالانکہ وہ صرف ایک بات نقل کر رہا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے. ایک حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, آپ کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا, گیپ تھا. بس اتنی سی بات نقل کی ہے کسی شخص نے. جس نے نقل کی ہے تو امام ترمذی نے اس سے پوچھا کہ تم نے کس سے سنا؟ اس نے اپنے استاذ کا نام بتایا, اس نے اپنے استاذ کا نام, اس نے اپنے استاذ, ہوتے ہوتے صحابہ تک اور یہ نبی تک پہنچا. یہ اتنی سی بات کو نقل کرنے والے کتابوں میں یہ بھی, ان کے ابا کے نام بھی, یہ کہاں رہتے تھے, اس دور کے علماء کا ان کے بارے میں کیا تبصرہ تھا, یہ ساری چیزیں قیامت تک کے لیے محفوظ. اب تو گوگل پہ پڑی ہوئی ہیں جتنی حدیثیں, کوئی بھی راوی آپ گوگل پہ ڈالو, گوگل پوری رپورٹ پیش کر دے گا آپ کے سامنے. او بھائی, یہ کون سی ایسی شخصیت ہے جن کو اتنا پروٹوکول خدا کی طرف سے مل رہا ہے کہ کسی نے ان کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا کہ دو دانتوں کے درمیان گیپ تھا, جس نے یہ بھی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی, اللہ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. اتنا پروٹوکول دنیا میں کسی انسان کو ملا ہے؟ وہ ایک عرب میں پیدا ہوئے, امی قوم میں پیدا ہوئے, جو تہذیب سے آری قوم سمجھی جاتی تھی. پروٹوکول اتنا کہ پوری دنیا میں کسی کی سیرت پہ اتنا نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا گیا ہے. اور آپ پہ کتاب نازل ہوئی, کتاب پہ کسی رائٹر کا نام نہیں ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی جو رائٹر کا نام ہی نہ ہو چلتی ہے؟ آپ سب سے پہلے پوچھتے ہو بھائی رائٹر کون ہے, فلاں بھائی فلاں نے لکھی ہے, فلاں نے لکھی ہے, اس کے بعد چلتی ہے کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس پہ رائٹر کا نام ہے ہی نہیں. چلی اتنی ہے بھائی, اتنی چلی ہے. میں اگر کسی غیر مسلم سے سوال پوچھوں, مسلم سے نہیں غیر مسلم سے پوچھوں, بھائی تو یہ بتا دنیا میں کون سی کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ سمجھ کے پڑھی جاتی ہے؟ کوئی ایسا غیر مسلم ہے جس کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور نام آئے ہیں؟ غیر مسلم ہو, وہ قرآن کو نہیں مانتا, وہ بلکہ دشمن ہے اسلام کا. کہہ گا یار یہ بات تو ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب سمجھ کے کون سی ہے؟ قرآن. اگر آپ اس غیر مسلم سے پوچھیں جو اسلام کو نہیں مانتا, اچھا یہ بتا بھائی تو دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے؟ اس میں بھی کس کا نمبر آئے گا؟ قرآن کا. آپ اس سے کہیں یار دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتا جس کو کھڑے ہو کر بھی پڑھا جاتا ہو گھنٹوں گھنٹوں, کون سی کتاب ہے بھائی؟ کیا کہ یار قرآن. حالانکہ نہیں مانتا ہوگا قرآن کو, لیکن جواب کیا ہوگا؟ یار کھڑے ہو کے بھی تراویح میں دیکھو آپ. اچھا بولے دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے سن رہے ہوں؟ وہ کہے گا قرآن. دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتا جس کو کروڑوں لوگ جب تک وضو نہ کر لیں ہاتھ نہ لگاتے ہوں؟ وہ کیا کہے گا؟ قرآن. اس سے پوچھا جائے دنیا میں ایسی کتاب بتا جس کو پڑھنے میں جو محنتیں کی جاتی ہو نا کہ آواز اچھی ہو جائے اور ایک ایک حرف تجوید کے ساتھ ادا ہو. قاری لوگ دیکھو نا کیسی محنتیں کر رہے ہوتے ہیں. قاری بتا رہے تھے نا بچے کو, ہاں ہمارے یہاں تو قاری دیکھ لو آپ, بچے سے بولتے ہیں بولو ہاں, وہ کہتا ہے ہاں, حلق سے نکالو حلوہ, حلوہ بولو حلق سے نکالو. بچے کی ماں نے کہا حلق سے حلوہ نہ نکالے, میں بنا کے کھلا دیتی ہوں. کتنی محنتیں کرتے ہیں قاری. ہا اور ہا کا فرق, عین اور غین کا فرق, صاد اور ضاد کا فرق, کتنی محنتیں پوری دنیا میں. حسن قرات کے مقابلے کوئی ایسی کتاب دنیا میں ہے جس کو پڑھنے میں حسن قرات کے مقابلے ہوتے ہوں؟ ہے بھائی کوئی فزکس کی کتاب, کوئی کیمسٹری کی کتاب, کوئی بایولوجی کی کتاب, کوئی تاریخی کتاب کہ یار کون خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے اس کو؟ کوئی کتاب ایسی ہے دنیا میں؟ اس کتاب کو صرف پڑھنے میں حسن کے مقابلے ہوتے ہیں, پڑھنے میں حسن کے مقابلے ہوتے ہیں. اور مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے احکامات آرڈرز پر ایسے عمل کیا جاتا ہو جیسے اس کتاب کے, جبکہ کتاب پہ رائٹر کا نام نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اس کتاب میں 1400 سال پہلے ایک حکم نازل ہوا کہ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم, ایک آرڈر ہے. بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی جس میں بہت سارے احکامات لکھے ہوئے ہوں گے, یہ کرنا چاہیے, 7 کامیاب لوگوں کی, وہ کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں, کتنے نے پیدا کر لی وہ علامتیں اپنے اندر, پڑھی ہوں گی آپ نے بھی. وقت کی حفاظت پر کتاب وغیرہ وغیرہ, بہت ساری کتابیں. کچھ لوگ عمل کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, جو کرتے ہیں وہ بھی جزوی طور پر عمل کرتے ہیں, ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ان کے حکام بھی بہت آسان ہوتے ہیں, صبح جلدی اٹھو, رات کو جلدی سو جاؤ, اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس ٹائپ کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں.
آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں دودھ پی کے مت سو. بہرحال وہ ڈاکٹر جانے آپ جانے کیا پی کے سونا چاہیے, وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. یہ احکامات ہوتے ہیں اس کے اندر, کتنے لوگ عمل کر لیتے ہیں, حالانکہ احکام بھی آسان ہوتے ہیں. قرآن کے احکام آپ دیکھ لو, آسان نہیں ہے بھائی, آسان نہیں ہے. 1400 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جو رمضان کا مہینہ پائے صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک بھوکا پیاسا رہے. 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ رمضان کا چاند نظر آتے ہی بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں. پورا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے کروڑوں لوگوں کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, یہ حسن اتفاق, یہ لا آف چانس کے تحت نہیں ہو رہا. بائی چانس اس کتاب کو ایسی عزت مل گئی ہے, وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. بائی چانس عزت ملنی ہوتی تو سسرال میں مل جاتی نا, وہاں تو اتفاق سے بھی نہیں مل رہی. تو بائی چانس نہیں ہوتے ایسے کام. یہ لگتا ہے کسی کوئی ذات ہے جو جتنا پروٹوکول اس کتاب کو دے رہی ہے اور اپنے پیغمبر کو جتنا پروٹوکول وہ ذات دے رہی ہے, وہ کسی اور کو یہ پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ ایگری نہیں ہے. وہ کسی زبان کو نہیں اتنی عزت دے رہی جتنی عربی زبان کو دے رہی ہے وہ ذات. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنا قرآن عربی میں نازل کیا, عربی کو محفوظ کر دوں گا میں ہمیشہ کے لیے. وہ کہتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا, آپ کی سیرت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا. وہ کہے گا میں نے قرآن میں اپنے حکام لکھے, ان حکام پر کروڑوں لوگوں کو 1400 سال کے بعد بھی عمل کراؤں گا تاکہ حجت تمام رہے کہ بھائی یہ ہلکی کتاب نہیں ہے, کروڑوں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. مجھے آپ بتاؤ, کینیڈا کی گورنمنٹ آج اعلان کر دے کہ شراب اللیگل ہے اور پولیس کو ڈنڈا ہاتھ میں دے کے بولے کہ جو شراب پیتا ہوا نظر آئے کوڑے مارو, کیا شراب چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بولو نا, کامیاب ہو جائے گی؟ بہت زیادہ ہوگا, سڑکوں پہ نہیں پی جائے گی, چھپ چھپ کے لوگ پی رہے ہوں گے, حتیٰ کہ جو پولیس جس کے ذمے لگے گا وہ بھی چھپڑ میں پی رہے ہوں گے. آسان تھوڑی ہے, تبھی قانون بنتا نہیں ہے. کہتے ہیں لمٹ میں پیو, ڈرائیونگ نہ کرو, پھر سنڈے نائٹ کو جا کے جتنی پینی ہے اپنی ذمہ داری پہ پی لو. ایسے اس کو کیا جاتا ہے. ان کو پتہ نہیں کوئی بھی نہیں چھوڑے گا بھائی, یہ ممکن نہیں ہے. یار یہ کیا بات ہے, قرآن میں 1400 سال پہلے ایک جملہ نازل ہوا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, شراب جوا ناپاک ہے, چھوڑ دو, فاجتنبوہ. ایسا چھوڑا ہے 1400 سال گزر گئے, کروڑوں لوگ اب بھی نہیں پیتے, کروڑوں لوگ. اتنی پاورفل موٹیویشن دل سے پوچھو کسی کتاب کے پاس ہے کیا؟ کسی جھوٹی کتاب, معاذ اللہ نقل کفر, کسی جھوٹی کتاب کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہو سکتی ہے کیا؟ کسی جھوٹے موٹیویشنل اسپیکر کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہو سکتی ہے بھائی؟ آج کل آ رہے ہیں نا بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر, ٹش پش اچھے بھی ہوتے ہیں, ان میں اتنا نہیں کروا سکتے کہ آپ سے 1 مہینے کا روزہ رکھوا لیں. وہ لوگ جاتے ہیں فیس دے کے, بات سنتے ہیں, کچھ اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہمیں اچھے بچوں کی طرح رہنا چاہیے, لا کو فالو کرنا چاہیے. کچھ فالو کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, کچھ قانون کا خوف ہوتا ہے. وہ موٹیویشنل اسپیکر جو بہت اچھا لگے وہ کہے 1 مہینے روزے رکھا کرو, پوری زندگی رکھو. بولے کہ یہ نہیں ہوتا بھائی, ہم سے یہ نہیں ہوگا. کیوں رکھیں؟ قرآن نے ایک اعلان کیا ہے, اور روزوں کی کوئی حکمت بھی کیا بیان کی ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم سے برائیاں چھوڑی جائیں. بس مسلمانوں کے تہوار دیکھ لو آپ, اتنے مہنگے مسلمانوں کے تہوار ہیں نا, غیر مسلموں کے تہواروں میں ایک کیک کٹ جائے گا زیادہ زیادہ. یہی ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ نہا دھو کے تھوڑا اسپرے کر لیا, شیمپو لگا لیا, یہ خرچہ ٹوٹل. ہمارا ایک بقرعید کا تہوار دیکھ لو بھائی, کروڑوں نہیں اربوں روپے مالداروں کی جیب سے نکل کے غریبوں کی جیب میں جاتا ہے. اور آپ دیکھ لو, صرف ایک تہوار پر, اسلام کے تہواروں پہ غور کر لو نا, آپ کو لگے گا یہ دین انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. انسانوں کا بنایا ہوا دین اتنی اس میں حکمت نہیں ہو سکتی. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے تہواروں میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, خوشی کی کوئی چیز نہیں ہوتی, خوشی تکلف کر کے منائی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوشی کی کوئی چیز بھائی بولو ہوتی نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کے پاس آؤں کہ کل ہم سب خوش ہوں گے, کل ہم دن مناتے ہیں, تو ہم منا لیں گے, ڈھش پش کر لیں گے, بیٹھ کے کھا پی لیں گے, کل ہم نے ایک دن منا لیا. بس تکلف والی خوشی ہے کہ
اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں, ان دونوں عیدوں میں خود بخود خوشی ہوتی ہے, پھر اس کو منا رہے ہوتے ہیں. ایک ہے عید الفطر, اس میں کیا خوشی ہے, رمضان 1 مہینہ ہم نے روزے رکھے, اور آپ لوگ نے جون جولائی میں جو رکھے ہیں اللہ ہی نے آپ کو رکھا ہوئے اب تک, جو 10:30 11 بجے تک چل رہا ہے دن. تو 1 مہینہ جب انسان روزہ رکھے اور اپنی پان گٹکا بھی چھوٹ گیا, اس کا نسوار بھی چھوٹ گئی, سگریٹ بھی, ہم لوگ تو یہی چیزیں ہمارے یہاں جو چل رہی ہیں میں وہی مثالیں دوں گا نا, تو وہ ساری چیزیں چھوٹ گئی, پوری روٹین آؤٹ ہو گئی. کتنی ٹینشن روزہ میں, جب انسان کھاتا پیتا نہیں ہے نا وہ لائف بورنگ ہو جاتی ہے اس کی, اس کو کسی چیز میں دل نہیں لگتا. تبھی تو دیکھیں نا روزے میں اثر کے وقت کیسے پھیکے پھیکے سے عجیب چھڑچڑے سے ہوئے ہوتے ہیں, کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. یہ حقیقت ہے, ایکٹیو نہیں ہوتا انسان کا دماغ. 1 مہینہ جب آپ اس روٹین پہ چلتے ہو تو جس دن چھٹی ہوگی خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے بھائی, 2 خوشیاں ہوتی ہیں, جسمانی خوشی بھی, روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی تو یہ ہوتی ہے یار کل سے, ہم تو یہ خوش ہوتے ہیں کل سے دوبارہ پراٹھے اسٹارٹ. کیا خیال ہے, کل سے دوبارہ کیا پراٹھے اسٹارٹ ہو گئے, دوپہر کو کھانا کھائیں گے, پھر قیلولہ کب ماریں گے, پھر یہ ہوگا, پھر شام کو اٹھ کے چائے, وہ ایک جو روٹین کی لائف. یہ 1 مہینے کے بعد جب چھٹی ملتی ہے تو خوش ہونا نہیں پڑتا, تکلف کر کے آٹومیٹیکلی آپ کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے اسلام نے پہلی عید رکھی رمضان گزرنے کے بعد, اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے. روحانی یہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے کروا لی. دیکھو انسان کی فطرت ہے معبود کو خوش کرنا. دیکھو بار بار میں اپنے بیان میں ایک بات کہتا ہوں, سائنس کتنی ہی ترقی کر لے کبھی بھی انسانی نیچر چینج نہیں ہو سکتی. جو لوگ کہتے ہیں نا اب وہ دور نہیں ہے 1400 سال پرانا پہاڑوں پتھروں کا دور نہیں ہے, اب ایکچولی سائنس نے اتنی ترقی, تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو کیا اب تو روٹی نہیں کھائے گا؟ پلاسٹک کی روٹیاں کھا رہے ہیں ہم لوگ. اب ہونا تو چاہیے, سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, اب وہ پرانے زمانے کی روٹی نہیں ہونی چاہیے نا. اب کیا خیال ہے, بلکہ اب تو ٹیکا لگاؤ بس جاؤ, انرجی کے ٹیکے آنے چاہیے. کیا خیال ہے؟ ابے بھائی کوئی آدمی پراٹھا کھا رہا ہو بیٹھ کے بولے یار تو پرانے زمانے کا دقیانوس کھجورے کھا رہا ہے, پراٹھے کھا رہا ہے. اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, انسان چاند پہ پہنچ گیا اور تو اسی طرح روٹی پکا پکا کے توے پہ سیک کے کھا رہا ہے. کیا کر رہا ہے, پاگل آدمی ہے تو. اب سائنس نے ترقی کی ہے, اب تو پلاسٹک کھا. اب کیا کھا بھائی تو, پلاسٹک کھا. اب تو جو ہے ٹیکے لگوا بس جا کے, انرجی کے ٹیکے. گیس کے سلنڈر پہ آ جا, سولر پہ آ جا. نہیں آئے گا بھائی, پہلے بھی کھانا ہی پڑتا, چاہے وہ گندم کی روٹی نہ ہو, جو کی ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے, گوشت ہو جائے, لیکن پہلے بھی جیسے کھانا پڑتا. بلکہ اب تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بیماریاں اس لیے رہی ہیں کہ 1400 سال یا ہزاروں سال پرانا لائف اسٹائل رہا نہیں ہے, اسی اسٹائل پہ آنا پڑے گا آپ کو. بھاگنا پڑے گا, دوڑنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, چبا کے کھانا پڑے گا, وغیرہ وغیرہ. تو کبھی بھی انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی, نہ اس کی روحانی خوشی کے لیے جو پہلے اس کے معیارات تھے وہ بھی چینج نہیں ہو سکتے, اور باڈی کے معیارات بھی چینج نہیں ہو سکتے. تو یاد رکھو معبود اور کو تلاش کرنا اور اس سے محبت کرنا یہ ہمیشہ سے انسان کی نیچر میں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے ان کو جب اللہ کا پتہ نہیں چلا تو انہوں نے جھوٹے معبود تراش لیے. ہر قوم میں خدا کی عبادت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ انسان کی نیچر ہے, اس کو خدا چاہیے, اس کو معبود چاہیے. تو ہمیں پیغمبر نے بتا دیا یہ پتھر کے بنے ہوئے معبود نہیں ہیں, ان کو تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. معبود وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا. یہ تو پیغمبروں نے ہمیں گائیڈ کیا. تو آپ بتاؤ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہمیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نے اس کے لیے 1 مہینہ, دنیا میں کوئی قوم اپنے خدا کے لیے جس کو وہ خدا مانتی ہو ایسی قربانی نہیں دیتی. ایک آدھ آدمی دے دے گا, وہ کھانا پینا چھوڑ دے, من حیث القوم نہیں ہوتا. تو اللہ نے ہم سے یہ عبادت کروائی کہ 1 مہینہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ دل میں روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور پراٹھوں کی جسمانی خوشی بھی ہوتی ہے. لہذا عید میں آٹومیٹیکلی انسان خوش ہوتا ہے, نہ بھی منائے تو بھی خوش ہے. اور اس تہوار کی ابتدا بھی نماز سے ہوتی ہے تاکہ شراب کباب کی طرف مت جاؤ. صبح آگے نماز پڑھو, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی اس پہ اللہ کی کبریائی بیان کرو. کیسا نور ہوتا ہے, کیسا مبارک لمحہ ہوتا ہے عید کی نماز میں. ہے دنیا میں کسی مذہب کے پاس ان کے تہواروں میں شراب کباب عیاشی؟ ہمیں نماز پڑھا دی شروع میں کہ انسان کے بچے بن کے دن گزارنے تم نے.
ہمارے ایک رشتے دار تھے, وہ کیا کرتے تھے, بچوں کے لیے 2 کپڑے سلواتے تھے, ایک کرتا شلوار عید کے دن اور ایک پینٹ شرٹ. وہ کہتے تھے نماز پڑھنے اس میں جانا ہے, اس کے بعد آ کے چینج کرنا ہے. وہ چینج اس لیے کہ اب دوسرا اسٹائل شروع ہو جائے گا. خیر, تو دوسری خوشی ہے بقرعید کی. بقرعید میں دیکھ لو آپ, سنت ابیکم ابراہیم, روحانی خوشی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا. اللہ نے کہا تم جانور کو ذبح کر لو, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دوں گا میں تمہیں. خوشی ہوتی ہے انسان کو, میں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے. اور دوسری گوشت. اب جو ویجیٹیرین ہیں ان کو نہیں باتیں سمجھ میں آئیں گی. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو گوشت ویسے بھی خرید کے کھا لیتے ہیں. بھائی دیکھو, گوشت تو آپ کہیں سے بھی خرید کے کھا سکتے ہو, یہ وہ گوشت ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. بقرعید کے دن روزہ حلال ہے حرام ہے؟ روزہ تو عبادت ہے, لیکن اللہ نے بقرعید کے جو 3 دن ہوتے ہیں, روزہ 4 دن حرام کیا ہے. روزہ 4 دن حرام ہے اور بقرعید 3 دن کی ہے. کیوں حرام کیا؟ اس لیے کہ آپ کے ابا اگر فرض کرو آپ کی دعوت کریں, یا آپ کی بیگم نے اس دن آپ کے لیے کوئی الگ سے بریانی بنائی ہو, سسرال تو یہ کام کرے نہ کرے, بہرحال بیگم بعض دفعہ کر لیتی ہے, تو آپ کے لیے الگ سے اس نے بتایا کہ بھائی میں سنڈے والے دن جو ہے نا دوپہر کو آپ کے لیے خاص ڈش بنا رہی ہوں جو میری اماں نے مجھے سکھائی تھی, اور میری اماں میرے ابا کے لیے بنایا کرتی تھی, اور میری دادی میرے دادا کے لیے بنایا, اور میری نانی میرے نانا, ہوتی ہے نا کوئی اپنی پرمپرا ہوتی ہے پرانی چلی آ رہی تھی, آج میں وہ ڈش آپ کے لیے بناؤں گی. آپ ویسے کبھی روزہ نہیں رکھتے, اسی دن روزہ رکھ کے آئے ہوئے ہو. بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور آپ دلیل یہ دے رہے ہو کہ یہ تو میں باہر بھی کھا لیتا ہوں, دیکھا میرے پاس اتنے پیسے ہیں, جو تم نے نہاری بنائی ہے تو باہر سے بھی ملتی ہے. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے کہ بھائی آپ پھوٹے منہ سے تعریف کر دیتے, کچھ آپ 2 نوالے کھا کے بول دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بنائی, بڑا مزہ آیا, روزہ بھی آج ہی رکھنا ہے اور تانے دے رہے ہو باہر سے خرید کے کھا لوں گا. تو آپ کو اگر بیگم سے محبت ہوگی, نوالے بھر بھر کے کھاؤ گے, آپ خوشی سے کھاؤ گے. اس میں اگر نمک تیز بھی ہوگا تو بھی آپ بولو گے کہ بہت طریقے سے بات کرو گے کہ بیگم ویسے بھی طریقے سے ہی مسلمان بات کرتا ہے, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, چاہے خوشی سے کرے چاہے مجبور ہو کے کرے, لیکن طریقے سے ہی کرنی پڑتی ہے اس زمانے میں بات. تو یہ بقرعید میں کیا ہوتا ہے بھائی, یہ وہ گوشت نہیں ہے جو ہم روزانہ کھاتے ہیں, یہ ضیافت ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. اس میں اللہ میزبان ہے, تبھی اس نے کہا 4 دن روزہ نہیں رکھنا تمہیں, چاہے پورے سال رکھتے ہو, ان 4 دن میں نہیں رکھنا. کیوں؟ میں تمہیں کھلا رہا ہوں. ہم جب ذبح کرتے ہیں نا جانور, یہ اللہ کی ملکیت میں ہے, یہ اللہ کی ملکیت میں. اب اللہ کہتا ہے کھاؤ, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جن کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا, خود بھی کھاؤ. تو اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ تبھی میں نے تو محسوس کیا قربانی کے گوشت میں جو لذت ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتی, ایک الگ ہی اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا دیکھو یار, بات سے بات نکلتی ہے, میں چاہتا ہوں ٹاپک کو جلدی سمیٹوں. غیر مسلموں کے تہوار میں مٹھائیاں ہیں, کیا ہیں؟ کیک, مٹھائیاں ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تم بھی کیا کھاؤ؟ مٹھائی. اللہ نے کہا گوشت کھاؤ. اللہ ہمیں ویجیٹیرین نہیں بنا رہے. میں نے بیان میں بتایا ہے کہ سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سبزی کو بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کھائے, یہ بہترین طریقہ ہے. بہرحال سبزی بھی صحت کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے سبزی, اتنا بھی سبزی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس عید میں اللہ ہمیں گوشت کھلاتا ہے. پورے سال جو گوشت نہیں کھاتے, غریب بہت سے ایسے ہوتے ہیں, ان کو بھی وافر مقدار میں مل جاتا ہے. تو اللہ کھلاتا ہے ہمیں جسمانی خوشی بھی اور روحانی خوشی بھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فاقے سے رہا کرتے تھے, لیکن بقرعید والے دن آپ اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے جب تک قربانی کا گوشت تیار نہ ہو جاتا. یہ تواضع ہے. آج بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں قربانی کر دیتے ہیں. بھائی آپ کریں قربانی, لیکن آپ اپنے ملک میں لازمی کریں تاکہ آپ اس کا گوشت کھائیں. یہ ایک قسم کا تکبر ہے کہ نہیں جی ہم تو پورے سال کھاتے ہیں, بس ادھر ذبح کر کے ٹرسٹ کو دے دو. دے دیں ٹرسٹ کو بھی, غریبوں کو بھی کھلائیں. اگر اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, کم سے کم ایک قربانی آپ نے اپنے شہر میں کرنی ہے جس کا گوشت آپ نے خود کھانا ہے. یہ سوچ کے کھانا ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ تواضع اس کو کہتے ہیں. دیکھو استغنا بڑوں کے سامنے نہیں ہوتا. ابا آپ کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں, ماں آپ کو کوئی تحفہ دے رہی ہے, آپ کہیں میرے پاس امی پہلے سے بہت ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. ابا یہ جیب خرچی, اب 50 روپے اپنے پاس رکھیں. ابا کو غصہ آئے گا, یار میں تجھے گفٹ دے رہا ہوں. تو تواضع میں کیا ہے, اس کو
ایسے لیا جائے جیسے آپ کی بہت کوئی بڑی ضرورت پوری ہو گئی ہو. تواضع کا تو یہی مطلب ہے نا. تو اس لیے قربانی کا گوشت میں ایسے تکبر کرنا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, وہی سلاؤٹر ہاؤس میں ذبح کرو, وہیں واڑ دو, ہم تو کھاتے رہتے ہیں پورے سال, یہ خراب غلط بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے, آپ جائیں ذبح کریں, تھوڑی سی اپنی پرسنالٹی کو سائڈ پہ رکھیں, اتنا شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے. حج پہ بھی تو پرسنالٹی دائیں بائیں ہو جاتی ہے نا, دو کپڑے میں آ جاتے ہیں, سارا 3 پیس سوٹ ٹائی وائی سب اتر گیا, کیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں مزدلفہ میں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ میرے لیے کچھ تھوڑی سی دیوانگی بھی اختیار کرو. تو بقرعید بھی ایسے ہی ہے, تھوڑا بہت کھا لیا کرے جا کے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے بقرعید میں. تو یہ 2 تہوار ہی آپ دیکھ لو, یہ روحانی خوشی ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے, جسمانی خوشی کیا ہے, وہ گوشت مل رہا ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ایک ایک عبادت کو آپ دیکھ لو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسا پروٹوکول دیا, آپ کی بارے میں کوئی کسی راوی نے ایک لفظ کہا, اس راوی کی اور اس سے نقل کرنے والوں کی پوری چین ہمیشہ کے لیے کتابوں میں محفوظ ہو گئی. اب تو گوگل پہ آ گئی ہے,